تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بقا تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا ذکر کر کے ہم اپنی زبانوں کو، اپنے لب و لہجے کو تر و تازہ کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ بار بار باتیں ہر سال یا ہر ماہ جمعوں میں دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان ریفریش ہوتے رہیں، ہم بھول جاتے ہیں تاکہ وہ تازہ ہوتے رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی الرسول فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام پہ فائز۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی نا حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو غار ثور میں کتنے دن ٹھہرے؟ کم و بیش 3 راتیں۔ یہ 3 راتوں کی جو سنگت تھی نا آقا علیہ السلام کے ساتھ، تنہائی کی، خلوت کی، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام ہیں، یہ مسلسل 3 دن کی جو خلوت نشینی تھی نا، کہ کوئی اور نہیں تھا، بس محب تھا اور معبود تھا، یا اگر تھا تو کوئی تیسرا وہ خدا تھا۔ تو یہ جو تنہائی کے لمحات تھے، حضور کی خدمت تھی ان لمحات میں، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اچھا، وہاں پر بہت سارے معاملات تفاصیل کے اندر آئے، اس میں یہ بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی، تو آپ نے آقا علیہ السلام سے اس کا اظہار کیا کہ سرکار مجھے پیاس لگی۔ اب پانی تو ساتھ تھا ہی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر اس طرف چلے جاؤ، غار کے اندر، فرمایا اس طرف چلے جاؤ، جا کے پانی پی لو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود غار اپنے ہاتھوں سے صاف کی تھی، آپ جانتے تھے اندر کوئی پانی نہیں۔ اس کے باوجود آپ نے یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے غار کو صاف کیا ہے، اندر تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، اور آپ ہمارے کو سب جا کے پانی پی لو۔ یقین صدیق اکبر دیکھیں کہ آپ نے، ہم نے اطاعت جو رسول اللہ کی کرنی ہے وہ کرنی کیسے ہے، وہ سکھا گئے، پڑھا گئے۔ اطاعت کہتے کس کو ہیں، اتباع کہتے کس کو ہیں، یقین کس کو کہتے ہیں؟ ادھر سرکار نے فرمایا، ادھر صدیق اکبر چل پڑے۔ ادھر سرکار نے فرمایا، ادھر صدیق اکبر چل پڑے۔ اس طرح سرکار نے اشارہ کیا تھا اندر جاؤ اور جا کے پانی پیو۔ ادھر صدیق اکبر چل پڑے، آگے جا کے دیکھا تو ایک نہر بہ رہی تھی۔ آپ نے جی بھر کے پانی پیا، پانی پی کے جب واپس آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر پانی پی لیا؟ سرکار کیسا تھا؟ سرکار شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، بڑا مسوگ، ایسا پانی تو کبھی پیا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ پانی کون سا تھا؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ جملہ بھی ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے۔ آج کے دجالی دور کے اندر یہ جملہ بھی ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے، جب حضور فرماتے تھے نا کہ کسی مسئلے کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں جانتے ہو، تو صحابہ کرام صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ملاتے تھے اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام جملہ کہتے تھے، آقا نے علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تو مجھے کیوں ملاتے ہو اللہ کے ساتھ، صرف اتنا بولا کرو کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کبھی صحابہ کرام کو منع نہیں کیا۔ یہ بڑے نکتے کی بات ہے کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا یہ جملہ صرف صحابہ کرام بول سکتے تھے، ہم نہیں بول سکتے؟ بول سکتے ہیں۔ اسی پہ تو ضربیں لگائی جا رہی ہے، اسی عقیدے پہ ضربیں لگائی جا رہی ہیں صحابہ کرام کے، اس عقیدے کو معاذ اللہ مشرکانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ نہیں بس اللہ اللہ اللہ، رسول نہیں، اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ اہل سنت جماعت حقیقی جو سنی ہے وہ کلمے کی طرح، جس طرح کلمے میں اللہ نے ماؤ کے نام کو ساتھ رکھا ہے، ہم ہر جگہ رسول اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہی سنیت کی پہچان ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صدیق وہ جو پانی تم پی کر آئے ہو نا، حقیقت میں کیا تھا، غار پانی نہیں تھا، لیکن تم جب چلے تو ادھر سے پروردگار عالم نے جنت کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ دیوانہ چل پڑا، محبوب کی زبان سے نکل گیا
وہاں جا کے پانی پی لو، اس نے سوال بھی نہیں کیا کہ وہاں تو پانی نہیں ہے، وہ چل پڑا ہے یقین کر کے، ماموں کی بات پر زبان پہ یقین کر کے وہ چل پڑا۔ فرمایا جنت کی نہر کو غار ثور میں ڈال دے۔ صدیق کے پہنچنے سے پہلے جب صدیق اکبر چند قدم کے فاصلے میں وہاں پہنچے، جنت کہاں، ساتوں آسمان کے اوپر، غار ثور زمین کے اوپر، اللہ نے اپنی قدرت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک پیالہ نہیں، جنت کا رخ ہی وہاں سے منگوا دیا یا نہر کا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ان کے عقیدے، ان کے یقین نے جنت کی نہر کو زمین پر جاری کیا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ، یقین صدیق اکبر کا تھا۔ اچھا، یہ 3 دن یا راتیں جو رہے نا، اس کے اثرات، جب آپ وہاں سے نکلے غار ثور سے اور جب مدینہ شریف جب پہنچے نا، مدینہ قریب پہنچے، تو تفاسیر کے اندر علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ یہ 3 دن کی جو سنگت تھی، 3 دن کی سنگت تھی، آقا علیہ السلام کی صحبت نے، آقا علیہ السلام کی صحبت نے صدیق اکبر پر ظاہری طور پہ بھی ایسا رنگ چڑھا دیا تھا کہ بظاہر بندہ دیکھنے والا فرق نہیں کر پا رہا تھا کہ اس میں رسول اللہ کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے، ظاہری طور پہ یہ رنگ چڑھا تھا۔ اس بات کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپ لیا تھا۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے چادر یا اپنا امامہ کھولا اور آقا علیہ السلام کے سر اقدس پہ اس کو سایہ کیا، سائبان بنایا، کہ لوگوں کو پتہ چلے جو سائبان جس نے کیا یہ غلام ہے اور جس پر سائبان کیا گیا ہے وہ رسول اللہ ہے۔ یہ صحبت کے اثرات کہاں سے ملتے ہیں؟ غار ثور سے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار قربانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں۔ اسی یقین کے اوپر ایک واقعہ اور سن لیں، وہ اکثر فقیر سناتا ہے، اس واقعے میں اس فقیر کا اپنا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے اور یہ وقت اس کا متقاضی ہے۔ آپ اپنے صاحبزادی کے ساتھ تشریف فرما تھے، بلکہ آپ لیٹے ہوئے تھے، صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، تو صاحبزادے نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ابا جان، وہ پچھلی باتیں یاد کر رہے تھے، اب یہ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی طرف سے جہاد میں شامل تھے اور آپ کا سگا بیٹا جو تھا وہ کفار کی طرف سے لڑا تھا میدان جنگ میں۔ کئی صحابہ کرام ایسے تھے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، 2 بھائی سگے بھائی، ایک بھائی رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہا ہے، ایک سگا بھائی کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے، مگر قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت پر، وہ نہیں دیتے کہ سامنے والا باپ ہے، سامنے والا سگا بھائی ہے، وہ گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ ہم تو ہماری محبت لفاظی محبت ہے، لفاظی محبت ہے، ہم تو بہت دور کے رشتے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، خون کے رشتے کیا چھوڑیں گے حضور کی ذات کے لیے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان فلاں فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آئے، یعنی اگر میں چاہتا تو اس وقت آپ کو قتل کر دیتا۔ 3 دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے مگر میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ کس نے کہا؟ بیٹے نے خیال کیا میرا باپ ہے، ادھر سے تھا نا، کفار کی طرف سے تھا، اس نے رشتے کا یہ احساس کیا، خیال کیا۔ جب اس نے یہ کہا، آپ کے بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، بس اتنا سننا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے، آپ جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئے، ایک اسپرٹ کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے اور فرمایا سن، تو نے مجھے باپ سمجھ کے 3 دفعہ چھوڑ دیا، فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 دفعہ بھی آ جاتا، میں نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے، رسول اللہ کا دشمن جان کے تیرا سر قلم کر دیتا، میں نہیں دیکھتا۔ یہ رشتے، یہ خون رشتے، یہ سب کچھ قربان ہے رسول اللہ کی حرمت کے اوپر۔ آج اس ایمانی اسپرٹ کی ضرورت ہے، صدیقی ایمانی کی ضرورت ہے، ایمان صدیق اکبر کی ضرورت ہے، جرأت صدیق اکبر کی ضرورت ہے۔ آپ کے والد صاحب ابو قحافہ، انہوں نے
جب دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ جو میں نے آپ کو بیٹے کا بتایا، آپ ان کے والد صاحب کا سنیں، تو بیٹے والد صاحب نے کوئی نازیبہ کلمات آقا علیہ السلام کے لیے منہ سے نکال دیے. اب رضی اللہ ساتھی تھے، جب منہ سے نکالے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کیا؟ آپ جیسے والد صاحب نے منہ سے آقا علیہ السلام کے لیے وہ لوز ٹاک کیا، بے ادبانہ الفاظ جملے نکالے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھا کہ سامنے میرا باپ ہے، ضعیف باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، ادھر الفاظ نکلے ہیں، زبان ہلی ہے، ادھر صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھا باپ کے منہ پہ پڑا، گھما دیا. اس بات کا چرچا ہو گیا کہ صدیق اکبر باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. اب ادھر سے آقا علیہ السلام کی تعلیمات تھی نا کہ ماں باپ کا احترام کرنا، عزت کرنی ہے. لوگوں نے اس بات کو دیکھا کہ معاشرت تعلیم یہ کیا کیا صدیق اکبر نے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش ہوئے، حضور نے معلومات کی، فرمایا کیا بات ہے؟ سنایا کہ آپ نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دیے. اب جواب سنیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان. یا رسول اللہ، میرے والد نے آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، یہ تو میں نے تھپڑ مارا ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اگر ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو گردن کاٹ دیتا، میں نہیں دیکھتا کہ میرا باپ ہے. آقا علیہ السلام اس جواب پر ناراض نہیں بلکہ خوش ہوئے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم کدھر ایمان کو لیے ڈول رہے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتا ایمان کہتے کس کو ہے، ہمیں یہی نہیں پتا اسلام کہتے کس کو ہے. اسلام یہ سوچے کرواتا ہے ہمارے اندر ہی ضرورت ہے ایسے رشتہ داروں کو چھوڑنے کی. بہت سارے رشتہ دار ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو آقا علیہ السلام کی شان میں، اولیاء اکرام کی شان میں، صحابہ اکرام کی شان میں لوز ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہاں وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اس کے ساتھ یہ رابطہ، اس کے ساتھ وہ رابطہ. ہم اپنے رشتوں کو، رابطوں ناتوں کو نبھا رہے ہیں، رسول اللہ سے ناتا نبھا رہے ہیں. پھر یہ نعرے جو ہے نا، یہ کھوکھلے نعرے ہیں، کھوکھلے. یہ نمازیں کھوکھلی نمازیں ہیں. اللہ کو ان سجدوں کی حاجت نہیں ہے، اس نے سارا سسٹم معروف کے لیے بنایا ہے.